دفاعی بجٹ پر آپ کا کیا خیال ہے؟ کس حد تک ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ پوری دنیا میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان شاید کسی بہت نچلی پوزیشن پہ بہت کم بجٹ اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، جس سے پاکستان اگر بیس لائن پہ کھڑا تھا تو بہت بہتر پوزیشن پہ آگے کھڑا ہو گیا پوری دنیا کے سامنے۔ So, I've worked with the government and Ministry of Finance for a very long time. اور میں نے ہمیشہ وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ جو بھی ڈیفینس کی نیڈز ہیں، گیون کہ ہم کس خطے میں رہتے ہیں، ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر ہمارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو ہمیں وہ پوری کرنی ہے۔ آرم فورسز کے جو بھی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں۔ ایز اے اسکالر میری آج بھی یہی رائے ہے، ہمیں نہ صرف جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے الحمدللہ وہ رکھنی ہے، اور ہم نے اب یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو ہماری کنونشنل ڈیٹرنس ہے، وہ ورڈ سیکنڈ ٹو نن انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، میں نہیں یہ کہتا، میں یہ کہتا ہوں اٹ از دا بیسٹ ان دا ریجن، ماشاء اللہ۔ اور ہم نے ایئر میں بھی یہ پروف کیا، میسائل ٹیکنالوجی میں بھی پروف کیا، آرم فورسز نے بھی یہ پروف کیا۔ سو یہ دیکھتے ہوئے ہم نے ہر سال پچھلے جب سے میں نے دیکھا ہے ہم نے بلڈ کیا ہے ڈیفینس کی کیپیبلٹی کو اور بجٹ کیا ہے، نتھنگ کمپیئر ٹو انڈیا۔ اگر 7-8 ارب ڈالر خرچ کر رہے تھے تو وہ 60-70 ارب ڈالر خرچ کر رہے تھے، پر ہم نے لوکل کیپیبلٹی بھی بلڈ کی ہے، جہاز بنائے بھی ہیں اور وہ افریقہ میں بیچے بھی ہیں۔ سو اس کو بلڈ کرنا ہے۔ دیکھیے اس سال میرا خیال ہے نیشن کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ہم کہیں 2152 ارب پلس کے ارد گرد خرچ کریں گے ڈیفینس میں، ٹھیک ہے۔ اگلے سال جو آلریڈی طے ہے، اور یہ نمبر پبلک ہے، میں لے دیتا ہوں یہ نمبر، اس میں 12% یعنی کہ 262 ارب بڑھانا جو ہے وہ تو آلریڈی ہم نے IMF سے ایگری کیا ہوا ہے، ڈن ہوا ہوا ہے، آلریڈی ڈن ہوا۔ میری رائے ذرا مختلف ہے اس پہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہوئی اور جو ہمیں اس وقت خرچہ ہوا اور جو موومنٹ آگے ہونی ہے اور جو ٹیکنالوجی ایڈ ہونی ہے، اس میں اگر 300-400 ارب کا اور خرچہ کرنا ہے تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ بہت سی ایکسپینڈیچر میں اسپیس ہے جو یوز کی جا سکتی ہے، پلس نیو ٹیکسیشن کی اسپیس، تو وہ کر کے اس میں اگر 2400 پلس کی بجائے اگر 2700 ارب کے قریب جانا پڑے تو یہ میرے لیے فیصلہ لے لینا چاہیے، بالکل، اور یہ آسان فیصلہ ہونا چاہیے۔ دا اسپیس از دیئر ٹو ڈو دس، اور ساری ڈیفینس اسپینڈنگ میں جب کمرشل بھی کام ہوتا ہے تو کچھ تو ویسے بھی واپس بھی آ جاتا ہے، اس میں سے کافی سارے ٹیکسز کی مد میں واپس بھی آ جاتا ہے، جو دفاعی بجٹ کی جو ہم استعمال ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تنخواہ ہے، باقی پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان کی دیگر ٹیکسز کی مدات میں وہ واپس بھی آ جاتا ہے، ایک بڑی رقم واپس آ جاتی ہے، اور یہ سو اٹس ایزیلی ڈویبل، اور جس ریجن میں ہے ہمیں ایک نیسیسٹی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، ملک کی انٹیگریٹی جو ہے۔ اور اس دفعہ تو میں جیسے کہتا ہوں کہ جو اس کانفلکٹ نے ہمیں دنیا میں ہمارا نام ایز اے رسپانسبل نیشن جو ریسٹرینٹ دکھا سکے، پہلے ہمیشہ پاکستان کا نام اس طرح آتا تھا کہ جیسے کوئی ہم یہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں چیزیں، اس دفعہ پتہ چل گیا کہ ہم تو انسٹیگیٹ کچھ بھی نہیں کر رہے، اب ہم رسپانسبل ہو گئے، اور نیشنز مچور اوور ٹائم۔ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ دنیا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ہیز کم آؤٹ ایز اے mature nation. For me, spending a few $1 billion to have that, I think is all right to do. نان فائلر پر جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ نکاح نہیں کر سکے گا، شادی نہیں کر سکیں گے اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا اس طریقے سے ٹیسکولیشن کی جانی چاہیے؟ حسن بھائی، آئی تھنک نان فائلر کی کیٹیگری کو اس سال کر دیں یا کوئی ٹائم پیریڈ دے دیں، اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے اور سب کو فائلرز کی سمت میں لے جانا چاہیے، انسٹیڈ کہ ہم قدغنے لگائیں کہ وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ یہ کر کے دیکھ لیا ہے، آئی تھنک بڑا بےہودے سے فیصلے ہوں گے نا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو فلاں کر لیں گے تو یہ ہوگا، یہ تو کوئی آپ کو ٹیکس کلیکشن میں لانے کا کوئی طریقہ کار تو نہیں ہوگا نا حکومت کا۔ ایز آئی فیل اباؤٹ اٹ، ٹیکس از اے بائنری تھنگ، ایدر آئی ایم اے ٹیکس پیئر اور آئی ایم ناٹ اے ٹیکس پیئر۔ جو لا آف دا لینڈ کہتا ہے تو آئی ہیو ٹو بی اے ٹیکس پیئر۔ لیٹس سے دیر از سم پلیس، اگر میری 50,000 انکم نہیں ہے آج کے مطابق تو آئی مے ناٹ بی اے ٹیکس پیئر۔ سو آئی تھنک اٹس اے بائنری تھنگ، پاکستان آلسو ہیز ٹو موو ٹوورڈس۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔